اسی طرح بابا فرید صاحب، محترم عیاض صاحب، قطافی صاحب اور ماشاءاللہ ہم سب کی روح رواں حضرت مولانا سیف الرحمان بھٹی صاحب جو دن رات اس علاقے میں قرآن و سنت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے صرف چند منٹ گفتگو کرنی ہے اور آپ کے توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ ختم قرآن کی تقریب ہے، جناب والا گفتگو کو سماعت کرنا ہے، اللہ اپنے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوا تھا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے، رمضان المبارک کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کتنا عظمت والا شان والا مبارک مہینہ ہے، تو یہ دعائیں کرے، تمنائیں کرے، رب الجلال پورا سال رمضان المبارک ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ دنیا کے اندر بھی نعمت ہے اور آخرت کے اندر بھی نعمت ہے۔ اس ذات باری والا کا ہم شکر ادا کریں جس نے ہم سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کے قیمتی لمحات عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے، رمضان المبارک کی عبادات عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر درود پاک کی تسبیحات، استغفار کی تسبیحات، رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میں اس رب کا شکر ادا کرے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ یہ رب ہم سب پہ احسان عظیم ہے، سب کہیں الحمدللہ، شکر نہ کرے الحمدللہ، اس رب کا شکر ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی عظمت والا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں دو بندے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کے اسٹیٹس میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک ان میں سے جناب والا عبادت گزار زیادہ تھا، شہید ہو گیا، دوسرا عبادت گزار بھی کم تھا لیکن اس سے 1 سال بعد فوت ہوا۔ خواب کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا کہ جناب والا جو عبادت گزار کم تھا، جو 1 سال بعد فوت ہوا، اس شہید ہونے والے سے اس عبادت گزار سے پہلے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب سورہ طلحہ بن عبید اللہ نے یہ بات عوام کے سامنے رکھی تو لوگ حیران رہ گئے، تعجب کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شہید سے پہلے اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، اس عبادت گزار سے پہلے اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ بات نبی مکرم نبی منتشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ راج توجہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیران ہونے کی بات نہیں، تعجب ہونے کی بات نہیں، یہ جو دوسرا بندہ ہے اسے 1 سال زیادہ پایا، 1 سال کی نمازیں پڑھی، اس 1 سال کے اندر اس نے رمضان المبارک کو پایا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادات کی، اعمال ساریہ کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، تراویح کے اندر قرآن سنا۔ اس رمضان المبارک کو پانے کی وجہ سے اللہ نے اس شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس عبادت گزار سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ معلوم ہوا رمضان المبارک کو پانا، رمضان المبارک کو روزہ بھی بہترین ہے۔ سبحان اللہ، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان المبارک کی عبادات کی، ایمان و احسان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، جناب والا اللہ اس کو شہید سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں، عبادت گزار سے زیادہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا پانا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا جناب تراویح سے بخاری بڑی بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک دنیا کے اندر نعمت، آخرت کے اندر بھی نعمت ہے۔ جو رمضان المبارک کے ساتھ وفات کرے گا، جو روزے کے ساتھ وفات کرے گا، جو قرآن کے ساتھ وفات کرے گا، رب محمد کی قسم کل قیامت کے دن روزہ بھی تمہارے ساتھ وفات کرے گا، جو قرآن بھی تمہارے ساتھ وفات کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ روزہ اور قرآن جھگڑالی سفارشی ہے، ان کی سفارش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ
جنت میں داخلہ، جنت حقیقت، جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، راستے میں روزہ آ جائے گا، اللہ اس سے تیری خاطر روزہ رکھا، اللہ اس سے تیری خاطر تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، خواہشات نفسانی سے رکا رہا، صبر کرتا رہا، ربا جب آپ کے گناہوں سے بچاتا رہا۔ میں روزہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کے اعمال نامے میں اپنے گناہ ہیں، سارے اعمال نامے سے اس کے گناہوں کو مٹا کر ربا اس کو جنت کا داخلہ عطا کیا جائے۔ چنانچہ روزے کی سفارش میں جنت کا داخلہ عطا کیا جائے گا، جس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کرنے جا رہے ہیں، روزے کی سفارش میں جنت اور جنت کا اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزے کے ساتھ ہم کی مفاد یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی اور دوستو، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ورشات کا مہینہ ہے، یہ میوے کا مہینہ ہے۔ رب چاہتے ہیں کہ میرے بندے بن جائیں، رب چاہتے ہیں کہ میرے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ روزہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کسی غیر محرم کے یہ آنکھ نہ جائے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہمیشہ زبان سے سچ بولیں، جھوٹ غیبت سے جناب والا اپنے آپ کی حفاظت کریں، ان کانوں کی حفاظت کریں، ان کانوں سے جناب والا ہمیشہ قرآن کی تلاوت سنیں، ذکر اللہ سنیں، علماء کے بیانات سنیں، ان کانوں سے قرآن کی آواز قرآن میں لگائے، فلموں کی آواز قرآن میں لگائے، گانے بجانے کی آواز ان کانوں میں لگائے۔ میرے بھائی دوست، ہم نے ہاتھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت کرنی ہے، اس ہاتھ سے غلط نہیں لکھنا، اس ہاتھ سے ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، جناب والا ہم نے اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے امتی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد رسول اللہ جو نبی کا نبی، جو تمام انبیاء کے سردار، جس کے لیے رب نے کہا کہ میں نے یہ دونوں جہان بنائے، وہ نبی ضمانت دے رہا ہے کہ دو جہان کے درمیان اس زبان کی ضمانت دے دو، اس زبان کو کنٹرول کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، جناب والا اس زبان سے گانے نہیں دو گے، گالی گلوچ نہیں دو گے، اس زبان سے کسی کو اذیت کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ فرمایا کہ اور ان دورانوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے دو۔ یہ روزے کا سبب ہے، اس کے اندر میں نے بھی سیکھنا، میں بھی گناہگار، ساری بات میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ہم نے آج توبہ کر کے روزہ رکھا نہیں کریں گے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ روزہ، یہ رمضان المبارک جس انداز سے ہم نے رمضان المبارک میں مساجد کو آباد کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، نوافل پڑھے، سحری افطاری کی، یتیم و مسکینوں کی خدمت کی، ایسے ہی ہم نے پورا سال گزارا ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی اپنے پورے سال کے اندر مساجد کو آباد رکھنا ہے، نماز ہر حال میں ہی بند ہے، نماز کسی حال کے اندر بند، اور روزہ سب سے بڑا سبق دیتا ہے کہ جناب والا ہمارے اس پیٹ کی حفاظت کرے، اس حلق کے نیچے حرام حلقہ مشتبہ لکھا نہ جائے۔ آج اس حرام حلقے کی وجہ سے، مشتبہ لکھنے کی وجہ سے جب حرام حلقہ مشتبہ لکھا اس پیٹ کے اندر جاتا ہے، ایمان میرا پیٹ ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہماری دعائیں ضرور ہوتی، رمضان المبارک ختم قرآن کی تقریب میں آنے والوں یہ سبق یاد کر کے جاؤ، ایسے قوم ہمیں توبہ کرنی ہے، اس میں مولوی شامل، اس میں پیر شامل، اس میں ڈاکٹر شامل، اس میں طالب شامل، اس میں سارے شامل، سب شامل ہیں۔ ہم سب نے ایسے قوم اور گناہوں سے توبہ کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے 10 سال کی عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، صحابہ بیٹھا کرتے تھے اللہ کے نبی کی صحبت میں، صحابہ تھے، نبی کے جانثار تھے، نبی علیہ السلام کے جان بتانے والے، مال بتانے والے، آل اولاد بتانے والے، جنہوں نے نبی کی خاطر